ویلکم بیک. اور ایک ٹیکنیکل ہسٹری جس کی وجہ سے مجھے بریک لینی پڑی, بٹ تھینک گاڈ ہمارا انٹرنیٹ دوبارہ بحال ہو گیا. جی مریم. جی میں مفتی صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا عبادات کرتے ہیں تو ہمارا دھیان, ہمیں خیالات بہت آتے ہیں, اسپیشلی نماز پڑھتے ہوئے. جو کام آپ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ سارے کام آپ کو نماز میں آ رہے ہوتے ہیں. ویسے صحیح ہے, یہ بہت مجھے پرسنلی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہماری نماز اور عبادت جو ہے نا وہ صرف اس میں ہمیں خیالات نہ آئیں اور اللہ کے ڈائریکٹ ہمارا کنیکشن بنے, اور وہ قبول بھی ہوتی ہے. ہمیں ایک ڈر بھی ہوتا ہے کہ ہماری وہ نماز قبول ہوئی ہے, تو پلیز بتائیے. بہت اچھا سوال ہے کہ نماز کے اندر اللہ کی ذات کی طرف 100% دھیان کیسے قائم ہو سکتا ہے. اور اس میں یہ کہ ہمیں عام طور پر بھولی بصری یادیں ساری وہاں جا کر نماز میں آتی ہیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے آ کے پوچھا کہ میں اپنے پیسے کہیں رکھے تھے, پہلے زمانے میں بینک نہیں ہوتے تھے, لوگ زمین میں کہیں چھپا کے رکھتے تھے, تو میں نے کہیں پیسے رکھے ہیں, اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ کہاں رکھے. تو اب یہ مسئلہ تو کسی مولوی کو بتانے والا نہیں ہے, باہر وہ چلے گئے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم ساری رات نفل کی نیت باندھو اور ساری رات نفل پڑھو, انشاءاللہ تمہیں پیسے مل جائیں گے, یاد آ جائیں گے کہ تم نے کہاں رکھے. ابھی جا کر اس نے نفل کی نیت باندھی, پہلے 2 نفل ہی پڑھے, اسی کے اندر ہی یاد آ گیا کہ فلاں جگہ پیسے رکھے. وہ اس نے کیا نماز پڑھنی تھی, نماز چھوڑی اور پیسے نکالے. اور صبح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے کہتا جی پیسے تو میں نے رکھے تھے, آپ کو کیسے پتہ چلے تھا کہ اس طرح مجھے مل جائیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں پتہ تھا کہ شیطان تمہیں نماز کا ثواب نہیں لینے دے گا, اور تمہیں اس نے بلایا ہے لہذا وہ تمہیں یاد کرا دے گا. اس طرح ایک لطیفہ سا ہے کہ ایک مرتبہ نماز ہوئی, اس میں اختلاف ہوا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 رکعتیں ہوئیں, بعض کہتے ہیں 4 رکعتیں ہوئیں. ایک صاحب کہنے لگے جی میں کنفرم بتا سکتا ہوں کہ 3 رکعتیں ہوئیں. کہا کیوں؟ باقی سب کو ڈاؤٹ ہے, آپ کیسے کنفرم بتا رہے ہیں؟ کوئی جی میں اپنی دکان کا حساب کرتا ہوں, 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں, ابھی 3 کا حساب ہوا تھا کہ سلام پھر گیا, اس سے معلوم ہوا کہ نماز کی 3 رکعتیں ہوئیں. تو یہ ہماری نمازوں کا حال ہے کہ اس کے اندر ہمارا دھیان سارا کا سارا ادھر چلا جاتا ہے. اب نماز کے اندر دھیان کیسے آئے, اس کے لیے یہ ہے کہ انسان نماز کے لیے سب سے پہلے وضو اچھی طریقے سے کرے. اگر انسان کا وضو اچھا ہو تو اس کی نماز بھی یقیناً اچھی ہوگی. نمبر 2, پہلے تیمم کیا پھر جی تیمم کیا ہو تو تیمم تو وضو کے قائم مقام ہے, بالکل قائم مقام ہے. اسی طرح جس طرح وضو سے توجہ نماز میں قائم ہوگی, اسی طرح تیمم سے بھی قائم ہوگی. اور دوسرے نمبر پر جب انسان آئے تو آنے سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوں. جیسے انسان کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے یا امتحان دینے کے لیے جاتا ہے, تو اپنے آپ کو ذہنی طور پر میسج دے رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں, تو اس کی تمام ذہنی توجہ ادھر فوکس ہو جاتی ہے. تو انسان اپنے آپ کو, اپنی ذہنی توجہ کو ادھر لگا دے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ میں کس اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں. اس اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے. تو اللہ کی عظمت کا استحضار کہ میں کس اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں. ہم دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس ملنے کے لیے جائیں تو اس وقت ہماری توجہ ادھر ادھر نہیں ہوگی کہ ہم بادشاہ اور صدر کو ملنے جا رہے ہیں. تو اللہ تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے, احکم الحاکمین ہے. اس کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت ہماری پوری توجہ اور پورا دھیان اللہ کی ذات کی طرف ہونا چاہیے, تو ہماری نماز کی طرف توجہ اور دھیان بڑھ جائے گا. اس طرح ایک اور چیز جو نماز کی طرف دھیان بڑھانے والی ہے وہ ہے نماز کے ترجمے اور اس میں ہونے والی تلاوت کے الفاظ کی طرف توجہ کرنا کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں, رٹے رٹائے الفاظ ہیں یا جو میں کچھ کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے. تو ان الفاظ کی طرف توجہ اور دھیان ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اس کی نماز بھی خشوع و خضوع والی ہوگی. ایک اور اہم سبب جو نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنے والا اور اللہ کی ذات کی طرف توجہ کرنے والا ہے وہ ہے کہ انسان کے ظاہری اعضاء و جوارے, ہاتھ پاؤں, ان سب میں سکون ہو. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز کے اندر داڑھی کے اندر ہاتھ پھیر رہا ہے, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ, اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء و جوارے میں بھی خشوع و خضوع ہوتا. تو اس لیے انسان کے ظاہری اعضاء کو سکون ملے گا, اس کی نماز پوری توجہ والی بنے. ایک واقعہ مولا علیہ السلام سے منسوب ہے
کہ ایک یہودی نے آ کر یہ اعتراض کیا کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہم تو بڑی خوشی و خضوع کے ساتھ، آپ مسلمان جب نمازیں پڑھتے ہیں تو ادھر کے خیالات ادھر کے خیالات کہنا اس پہ تو آیتیں ہیں یہ انہم یراؤن و یمنعون الماعون. تو اس میں آپ نے فرمایا کہ ایک گھر جو ہے اس میں خزانہ پڑا ہے اور ایک گھر خالی ہے، ڈاکو کہاں جائے گا؟ کہا ظاہر ہے جہاں خزانہ ہے. کہا کہ ایمان کا خزانہ تو مومن کے پاس ہے، چور شیطان وہیں آ کے اس کو کوشش کرے گا. ایسی بات نہیں ہے، گمراہ کرتا ہے شیطان. لیکن یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہودی لوگوں میں بھی بڑا علم کا خزانہ ہے. علم اپنی جگہ پر، خشوع خضوع اپنی جگہ پر ایک الگ چیز ہے. وہ بڑے خشوع خضوع سے اپنی نماز پڑھتے ہیں. دیکھو وہ تو کہہ رہا ہے خشوع خضوع کو تو اپنا پیش کر رہا ہے نا، بات تو ہم پہ طنز کر رہا ہے نا. لیکن سوال یہ ہے نا کہ جب دین مصطفی آگے تو سارے ادیان باطل ہو چکے ہیں، جب اس کی ہوتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے نمائندے تو یہی کہیں گے دین مصطفی کے مقابلے میں دین موسوی اور عیسوی کا کوئی حیثیت نہیں ہے. ایمان رکھنا واجب ہے. لیکن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شخص آیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی بھی حیائی سے روکتی ہے. کہتا ہے نماز بھی پڑھتا ہوں بھی حیائی بھی کرتا ہوں، کیا کروں؟ فرمایا نماز پڑھتے رہو، ایک نہ ایک دن یہ نسخہ تم پہ کارگر ہوگا جو برائی سے روک دے گا. پرابلم یہ ہے، ہمارے دوست فیصل قریشی ہمارے ساتھ ہیں. مریم، میں فیصل، ہمیں پرابلم ہوتی ہے نا کہ لوگ رمضان میں خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ بڑی زیادہ ویلیو ججمنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، تو آج ایسا کیوں ہے؟ تو کیا ہر شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ رمضان میں اپنے آپ کو ریفارم کر سکے اور وہ جو ہے وہ عبادت کر سکے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے؟ وائی شوڈ وی بی ججمنٹل اباؤٹ؟ ہم جج کرتے ہیں نا کہ یہ رمضان سے پہلے تو ایسا تھا، اور تو وہ تو اللہ تو جج نہیں کرتا نا. اللہ نے تو کہا ہے کہ جس فیصل بتائے نا. جی مجھے ہنسی بھی آتی ہے اس بات پہ. اور ہم اصل میں دیکھیں مبشر بھائی، یہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں، میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا، کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو اس اب دیکھیں وہی والی بات ہے نا کہ آپ جس چیز میں مبتلا رہنا چاہتے ہیں یا ہونا چاہتے ہیں، آپ اسی میں مبتلا رہتے ہیں. اور جو لوگ اس طرح کی ججمنٹس میں لگے رہتے ہیں وہ ساری زندگی یہی کرتے رہتے ہیں. میں نے ایک ایسی بات کی تھی تھوڑا عرصہ پہلے، میں نے یہ پوچھا تھا لوگوں سے، میں نے کہا جو کرٹیکس ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے کبھی آنے والے وقت میں یا کہیں آپ نے بڑی جگہوں پہ ان کے مجسمے دیکھے ہیں یا ان کا ذکر سنا ہے؟ سو یہ اس بات پہ کافی لوگ ناراض بھی ہوئے، لیکن یہ بات بالکل سچی ہے. کرٹیکل پوائنٹ آف ویو سے کسی کا مذاق اڑانا یا یہ سارا کچھ کرنا، انہی لوگوں کے بارے میں، وہ ایک خاص لوگ ہوتے ہیں جو اسی چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو یہی کرتے رہتے ہیں، ان کا زندگی میں اور کوئی مقصد نہیں رہ جاتا. سو ٹھیک ہے، وہ اب جس چیز میں گھوم گئے ہیں وہ اسی چیز میں گھومتے رہیں، اور اللہ کبھی نہ کبھی ان کو عقل دیتا ہے. کبھی کچھ لوگ واپس آ کے معافیاں بھی مانگ لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اسی چیز میں لگے رہتے ہیں اور ساری ان کی زندگی اسی میں ختم ہو جاتی ہے کہ وہ صرف لوگوں کی غلطیاں دیکھتے رہتے ہیں. اور کوئی انسان ہے اگر کوئی آج غلطی کر رہا ہے تو جو کر رہا ہے وہ آج غلطی کر رہا ہے، وہ آنے والے وقت میں اپنے آپ کو سدھارتا ہے، صحیح کرتا ہے، ریفارم کرتا ہے اپنے آپ کو. ہر سال وہ اپنے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہے، ہر روز وہ ایک کوئی اچھا کام کرنے کا تہیہ کرتا ہے، تو وہ کرتا چلا جاتا ہے. لیکن جو مصروف ہے اس کام میں، جس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر تنقید کرتا رہے، اس کو پیسے اس کے ملتے ہیں، لیکن وہ کرتا رہے یار، اس کو اگر اس چیز کے پیسے کب تک ملتے رہیں گے. لیکن مجھے ایک بات بتا دیں کہ تاریخ میں کوئی ایسا نام ہو جو آپ کہیں کہ بہت بڑا تنقید کرنے والا تھا اور اس کا نام تاریخ میں لکھا گیا. ایک میں چھوٹا سا سوال ہے، میں مریم کو بتا رہا ہوں، میں سوال نہیں کر رہا. اپنا جن چھوٹی ہے تو عمر میں تو میں پریشان تھوڑی کرنا. میں کیا بتاؤں کہ ہم لوگ چاند دیکھتے ہیں، یعنی آبویسلی وہ لیونر ہے جو ہم مہینے کا دیکھ رہے ہیں کہ رمضان شروع ہو گیا یا عید آ گئی. نماز ہم پڑھتے ہیں سولر اس سے سورج دیکھ کے کہ دوپہر ہو گئی، سپہر ہو گئی، مغرب ہو گئی ہے وہ. اب اس کے لیے کوئی باہر نہیں نکلتا دیکھنے کہ اچھا میں دیکھو ذرا سورج کا سایہ کتنا ہو گیا، انہوں نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا اور اس نے کر لیا. لیکن یہ چاند دیکھنے کے لیے ہمیں ضرور پھڈے میں پڑے ڈالیں گے. وہ اس میں ہمارا یہ ذرا پوچھے نا دونوں ذات سے کیا وجوہات ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ نماز کے اوقات کو دیکھنا یا سمت قبلہ کو دیکھنا، سب سے پہلے تو خود مجھے ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ میں خود وقت کو بھی دیکھوں، قبلہ کی سمت کا تعین بھی خود کروں، یقین کروں.
اگر مجھے 2 عادل آدمی آ کے بتا دیتے ہیں کہ ٹائم ہو چکا ہے اور یہ قبلہ رخ ہے تو نہیں بتاتے. آپ گھڑی دیکھتے ہیں نا, آپ نے گھڑی باندھی ہے, ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ بدل رہے ہیں. میں بتاتا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ گھڑی جو ہے, گھڑی وہ ہے کہ جس جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی چیزیں ہمارے سامنے آ چکی تھیں, اوقات, منٹ, سیکنڈ, اور یہ طلوع غروب کے مشرقین یا مشارق. گھڑی نہیں, مشرقین کا مطلب جہاں مشرق ہے نہیں, مشارق اور مغارب کا لفظ خود بتلا رہے کہ ہر روز کا طلوع جو ہے اس کا افق الگ ہے, ہر روز کے غروب کا افق بھی الگ ہے. تو یہ لمحات, یہ منٹ, وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ جہاں جہاں اب سوال میں بس کرتا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی, جیسے پہلے آپ نے سوال کیا اجتہاد کے حوالے سے, اجتہاد میں ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی فرمان الہی موجود ہو, فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو. ہمارے لیے یہ گھڑی ہو یا دور بینے ہو یا خرد بینے ہو, یہ معاون تو ثابت ہو سکتی ہیں, ان سے ہم تعامل لے سکتے ہیں, لیکن جو نص موجود ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو, ہم ان الفاظ میں اس حجت کو پورا کرنا ضروری سمجھتے ہیں. پھر جب مفتی پوپل سے ہی کہتا ہے کہ میرے پاس 150 شہادتیں آ گئی, پر اس کی شہادت سے انکار بھی مت کرو, پھر روئے کا حلال بنا کے نا پورے ملک میں پھٹے نہ ڈالو. نہیں دیکھو, بات یہ ہے کہ اب صورت حال یہ ہے کہ کیا ضروری ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی عید ہوگی؟ نہیں تو پھر مفتی پوپل زئی جھوٹا ہے. لیکن سوال یہ پوپل زئی کا تو اعتبار ختم ہو گیا اس دن جس دن اس نے 28ویں روزے پہ عید کروا دی تھی. یار نہیں, غلطی تو ہو سکتی ہے. کیوں غلطی ہو سکتی ہے؟ ایسی غلطی یہ غلطی جان بوجھ عمدن غلطی ساری دنیا منع کر رہی تو وہ نہیں مان رہا تھا. جو آدمی جان بوجھ کے اس قسم کے پنگے لیتا ہے اس کو میں عدل کیسے اب دیکھتے ہیں مفتی جمیل صاحب کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے غلطی کی ہے. یہ مقصد ہے کہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ افطار کرو. اب ہماری رؤیت ہلال کمیٹی بھی ایسے تو اعلان نہیں کر دیتی, صرف ڈیجیٹل آلات کے ذریعے سے چیزیں دیکھ کر, چاند دیکھ کر وہ اعلان کر دیتی ہو, بلکہ اس کا بھی ایک لمبا پروسیس ہے جو شاید آپ کے علم میں ہو, کہ پورے ملک سے شہادتیں جمع ہوتی ہیں, پھر ان کو پرکھا جاتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ اور آپ پرکھنے کے بعد نامے کے لیے شہادت لے لیں, جی آپ شہادت لے لیں اگلے 200 سال کی, وہ آپ کو شہادت مل جائے گی. کس کی؟ کہ جناب یہ چاند اس تاریخ کو یہاں پہ طلوع ہو. عرض کر بالکل شہادت مل جائے گی, لیکن ہمیں سنت عمل کو فالو کرنا ہے نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. عمل کو پھر آپ دوربینیں کیوں لگاتے ہیں؟ وہ تو سنت نہیں ہے. سنت عمل جو ہے اینک پہن کر چاند دیکھنا سنت نہیں ہے. عمل کے لیے سنت میں یہ چیزیں بھی نہیں ہیں. نہیں, میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ معاون کے طور پر, اصل سنت کے طور پہ اس کو نہیں لیتے, اس کو معاون کے طور پہ لیتے ہیں. تو معاون کے طور پہ لینا, آپ دیکھ لیں عدالتوں میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں وہ آپ دیکھ لیں, یہ ویڈیوز ہیں, دوسری چیزیں ہیں. عدالت کو چھوڑ دیں, آپ مجھے اجتہاد کی بات کریں. آپ لوگ خود اجتہاد نہیں کرتے, اس میں آپ لوگوں کو یعنی ہے مسائل. ہم لوگوں جو ہے ہر سال یہی بحث ہو. اچھا جی, میں اپنے بچپن سے نا, جب سے شعور کی آنکھ کھولی ہے, اس وقت سے یہ لفظ اجتہاد سن رہا ہوں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایک گتھی ہے, اس کو پکڑ کے سلجھا لیا جائے گا. کیوں نہیں سلجھا؟ اجتہاد کا ایک لفظ ہے, عربی کا لفظ ہے, شریعت کے اندر کا ایک ورڈ ہے, اس کی اصطلاح ہے. تو اس کے اندر کچھ حدود, قیود, شرائط ہیں, ان کی پابندی کے اندر رہ کر اجتہاد سے کس نے منع کیا ہے؟ ضرور کرنا چاہیے, لیکن جو اس کے اہل ہوں, جو اس کی شرائط کو پورا کرنے والے ہوں, جو اس کی حدود سے واقف ہوں, وہ ضرور اس پر اجتہاد کریں اور ان کو کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ میں اٹھوں اور میں کہوں میں اجتہاد کا علم بردار ہوں, آپ اٹھیں, آپ اجتہاد کا جھنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں. میرا مطلب ہے کہ ہمارے مسائل ڈیفرنٹ ہیں. اچھا, 21ویں صدی کا جو بچہ ہے اس کا یہ ہے کہ جی ایک آدمی چاند پہ پہنچ گیا, اس کا قبلہ کس سائڈ پہ ہے. ایک آدمی ایڈ سے مر رہا ہے, اس کی موجود ہے نا. سوال یہ کہ اس کا آپ یہ بات تب کریں کہ اگر جدید وسائل کے استعمال سے اسلام منع کرے. اسلام جدید وسائل کے استعمال سے منع نہیں کرتا, ان کے مفاسد سے منع کرتا ہے. جی اب بسا اوقات میں کہتا ہوں کہ میں نے اب گواہیاں ہمارے سامنے جھوٹی گواہیاں 100 دفعہ, کیوں کہ گواہی پرکھو. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, جو قرآن کی نص موجود ہے, فاسق فاجر گواہی لے کر آئے تو پہلے جانچ پڑتال کر لو, کیوں ضرورت پڑ گئی. سوال یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان دھوکہ نہ کھا سکے. بات وہی آ رہی ہے کہ میں نے خود چاند دیکھ لیا ہے, پوری دنیا نے نہیں دیکھا, تو میرے لیے حجت ہے کہ میں روزہ رکھوں, میرے لیے حجت ہے کہ میں عید کر لوں. لیکن اگر میں اپنے ساتھ چند آدمیوں کو اور دکھا لیتا ہوں,
पूरे मुसलमानों के लिए वो काफ़ी रहेगा। अब मामलात आ गया फितना और फसाद का। फितना और फसाद को ख़त्म करने के लिए एक जमात बना दी गई। अब असूली तौर पर ये वही इज्तिहाद और हाकिम शरा वाला कानून आ जाता है कि काजी फैसला करेगा जब इख्तलाफ हो जाएगा। अब मुसीबत हमारी ये है कि हमारे मौलवी साहबान के बहुत से साथियों ने आज तक इज्तिहाद क्या नाम है फतवा और कज़ा के दरमियान फ़र्क नहीं किया। फतवा है हुक्म शरई बयान करना कि ये हलाल है या हराम है। मुझसे पूछे जाए टेलीफोन मोबाइल इस्तेमाल करना हलाल है या हराम है, जी मैं बताऊं हलाल है या हराम है, ये है फतवा। अब कोई पूछे मोबाइल फोन है क्या, ये मेरा काम नहीं है, ये एक्सपर्ट का काम है, काजी का काम है। लेकिन एक बात, लेकिन यहाँ मैं करता हूं, हम मौलवी फतवा देते फलां काफिर हो गया, भाई तुम मुफ्ती हो या काजी हो। एक मिनट, अब प्रॉब्लम ये है, यही सूरत चांद के हवाले से मैं यहाँ बात वाज़ेह कर। अब सवाल ये है कि गवाहियां भी मिल गई, मशकूक हो गया मामला, अब कहाँ खड़े हो, अब मामला आ जाता है काजी के पास कि जनाब काजी फैसला करे, उसके मुताबिक अमल किया जाए। ये कमेटी जो है ये हकीकत में कज़ा का फैसला करती, कज़ा का उधर। मुझे नहीं पता कल आप हमारे साथ हैं कि नहीं, आप होंगे ना इंशाल्लाह। नहीं कल पता नहीं, मुझे पता नहीं रहा। नहीं इंशाल्लाह कोशिश करते। तो कल आपसे ये पता करेंगे दोनों आज़ाद से कि जो व्हाट्सएप पे लोग यानी आयात वगैरह और अहादीस वगैरह फॉरवर्ड करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक वगैरह पे, तो क्या व्हाट्सएप और फेसबुक के मौजूद को भी इसका सवाब पहुंचेगा? क्योंकि बहरहाल वो उन्होंने देखिए दो चीजें, खुदावंद मुतआल ने शैतान की ज़हमत को, इस पे कल करेंगे बात, आज नहीं ये आज का सब्जेक्ट नहीं है। चलो इशारा दर्ज करता हूं। देखो शैतान ने इबादत की, मेरा अजर दो खुदा ने कहा मांग, उसने कहा कि मैं जिंदा रहूं, खुदा ने कहा एक वक्त मालूम तक जिंदा रहोगे। ये कल बात यहाँ पर वही बात आ गई, एक गैर मुस्लिम जो है नेकी करता है। हमें असल में ज्वाइन कर रहे हैं कनाडा से इस वक्त डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने ज्वाइन कर रहे हैं हमें, हमारे बड़े दोस्त हैं। फैसल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कराची से हमें ज्वाइन किया, और आप दोनों साहिबान का भी। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को मैंने पूछा था कि ये कोरोना, रमज़ान और हमारी इबादत जो है ये कैसी हो, तो उसके ऊपर उन्होंने तफसीली जवाब दिया। जब उनका जवाब आप सुनेंगे तो उसके बाद लाहौर में मगरिब की अज़ान का वक्त हो चलेगा, और मगरिब की अज़ान आपको सुनाएंगे इंशाल्लाह, रोज़ा इफ्तार करेंगे, और फिर देखते हैं कि आगे उसके बाद जो है कितनी हमारी ज़िंदगी में सहरियाँ और अफ्तारियाँ लिखी हुई हैं। ये सहरी ट्रांसमिशन, अफ्तारी ट्रांसमिशन तो आपके लिए जारी है 4 चैनल्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और ट्विटर के ऊपर, और सबसे बढ़कर ये कि ये सारी बैक वक्त हो रही है वहाँ पे, और क्यू मोबाइल ने इसको स्पॉन्सर किया, थैंक यू टू क्यू मोबाइल। और अब आप देखें कि जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने मुझे कनाडा से बयान भेजा, वो ज़रा पहले देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबश्शिर लुकमान साहब, आपने माह रमज़ानुल मुबारक की जो मुक़द्दस साअतें हैं और शब रोज़ हैं, ये मौजूदा हालात में किस तरह गुजारे जाएं, इस हवाले से मुझसे पूछा है। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इस साल माह रमज़ानुल मुबारक एक ऐसे मौका पर आया है जब पूरी इंसानियत बशमूल उम्मत मुस्लिमा एक बहुत बड़ी आजमाइश में मुब्तला है, और ये बड़े इम्तिहान की घड़ी है। आजमाइश और इम्तिहान की या मुश्किलात की ऐसी ही घड़ियों में कौमें संवरती भी हैं और बिगड़ती भी हैं, और यही लम्हात होते हैं जब कौमों को डिसिप्लिन की तरबियत मिलती है। मैं ये समझता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े तो लोगों के होंगे, मगर इबादात को पूरी पाबंदी के साथ अपने घरों में अंजाम देना और हुकूमती अहकामात को या हिदायत को सख्ती के साथ उन पर अमल दरामद करना, ये इस आजमाइश की घड़ी में हकीकी कामयाबी होगी। नमाज तरावी है, घरों में अदा करें। नमाज जुमा घरों में पढ़ रहे हैं। कोई भी शख्स घर में अगर बड़ा है तो और वो नमाज पढ़ने वाला है तो उसको चंद एक सूरतें तो याद ही होती हैं।
تو بڑی عمر والا شخص امامت کر لے اور گھر کے باقی افراد ایک موقع ملا ہے وہ جماعت میں کھڑے ہو جائیں ان کے ساتھ. تو اس طرح باجماعت نماز گھروں میں پڑھیں. صلاۃ التراویح بھی اسی طرح باجماعت گھروں میں پڑھیں. اس کو اگر نظم کی پابندی کریں گے اور یہی احتیاط باہر دیگر معاملات میں بھی ملحوظ رکھیں. قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں تاکہ اس کی برکات حاصل ہوں، اور قرآن مجید کے صدقے سے اللہ پریشانیوں کو اور مصائب کو دور فرما دے. کثرت سے درود پاک پڑھیں، استغفار کریں. عبادات میں کمی کوتاہی نہ کریں بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ کریں، مگر اس نظم کے ساتھ جو موجودہ صحت کے حالات اور کرونا وائرس کی وجہ سے جو مشکلات ہیں وہ جن کا تقاضا کرتی ہے. یہ تو پہلی بات. دوسری چیز آپ نے پوچھی ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ جو لاک ڈاؤن ہے، ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ اس لاک ڈاؤن میں نے لاک ڈاؤن کی بات کی تھی، سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی تھی، سب سے پہلے بات کی تھی. نہیں، میری کوئی بات نہیں ہے. میں نے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ بیان کی تھی اور احادیث نبوی سے اس امر کو ثابت کیا تھا. احتیاطی تدابیر یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہیں، اور ایسے مواقع پر قرآن مجید کی ان آیات کریمہ سے رہنمائی لینی چاہیے جو بے شک پہلی اقوام کے حوالے سے بھی وارد ہوئی ہیں، مگر ان میں ایک حکم کا ذکر آیا ہے اور بعد ازاں اور حکم کی نفی نہیں آئی. وہی حکم امت مسلمہ کے لیے بن جاتا ہے. تو بنی اسرائیل پہ ایک وقت مشکل آیا تھا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی تھی کہ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، کہ بنی اسرائیل سے کہیں کہ اپنے گھروں کو مسجدیں بنا لیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، گھروں کو مسجدیں بنا لیں اور ان میں نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں. ایک تو گھر پر رونق ہو جائیں گے، بابرکت ہو جائیں گے، اور دوسرا گھروں کے اندر عبادت کی بجا آوری سے اللہ پاک وہ جو مصائب و مشکلات میں وہ قوم مبتلا تھی اس سے نجات عطا کر دے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً قرآن مجید کی اس آیت کو عملی جامہ پہنانے کا وقت ہے کہ اپنے گھروں کو مسجدوں میں بدل لو، عبادت گاہ بنا لو، تو گھروں میں برکت بڑھ جائے گی. اور اس برکت کے ذریعے سے اللہ پاک جو پوری قوم کے اوپر ایک عذاب ہے یا بڑی آزمائش ہے اور پوری انسانیت پر بڑی آزمائش ہے، اللہ پاک اس سے نجات عطا فرما دے گا. اب ایک اور بات آپ نے پوچھی ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو معاشی مشکلات آ رہی ہیں اور آئیں گی، احتیاطی تدابیر کی وجہ سے بزنس ڈیفینیٹلی سلو ڈاؤن کیا بلکہ آلموسٹ ختم ہو گئے ہیں. غربت بڑھ رہی ہے، بڑھ جائے گی، آگے بے روزگاری بڑھے گی، اس کے اثرات آگے چل کے اور زیادہ نمایاں ہوں گے. تو اس میں ذمہ داری حکومت کی کیا ہے اور لوگوں کی کیا ہے؟ حکومت کی ذمہ داری تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر صورت اپنی حکومت کی ریٹ کو قائم کرتے ہوئے انہیں کامیابی ہوگی اگر وہ ناجائز منافع خوری کو روکنے میں سخت قدم اٹھائیں اور اس کو روک ڈالیں. اور دوسری چیز ذخیرہ اندوزی کو روکیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب انسانیت تکلیف میں مشکل میں مبتلا ہوتی ہے وہ ان کی مشکل سے ناجائز فائدہ اٹھا کے ذخیرہ اندوزی کر کے اور ناجائز منافع خوری کر کے اپنا مال بناتے اور کماتے. یہ بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. آقا علیہ السلام نے ایسے منافع خوری کرنے والوں اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو دوزخ کی وعید سنائی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت کا حکم آیا ہے. اس کو احتکار کہتے ہیں. یعنی جب انسان مشکل میں مبتلا ہو تو یہ وقت ہے صدقہ اور خیرات کرنے کا، یہ وقت ہے اپنے پاس محفوظ دولت ان پر خرچ کرنے کا، یہ وقت ہے انہیں آسانی مہیا کرنے کا. تو جو خیرات کا وقت ہے اس وقت پہ آپ ذخیرہ اندوزی کریں اور ان کی مشکلات میں اضافہ کریں. یہ نہ صرف انسانیت کے ساتھ دشمنی ہے، نہ صرف ملک و قوم کے ساتھ دشمنی ہے، بلکہ دین کے ساتھ بھی دشمنی ہے اور اللہ رسول کے ساتھ بھی دشمنی ہے.
یعنی اللہ کی مخلوق کو جو اذیت دیتا ہے یا ان کی تکلیف میں مشکل میں اضافہ کرتا ہے وہ دراصل اللہ کے ساتھ دشمنی اور عداوت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی اور عداوت کا اظہار کرتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کسی شخص سے فرمائیں گے، ایک شخص سے فرمائیں گے کہ میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آیا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، مجھے پوچھا نہیں۔ وہ شخص حیران ہوگا کہ باری تعالیٰ تو بیمار نہیں ہو سکتا، تو بھوکا نہیں ہو سکتا، تو پیاسا نہیں ہو سکتا، تیری شان تو ان عوارض سے پاک ہے۔ تو اللہ پاک اس کو قیامت کے دن جواب دیں گے کہ تیرے پڑوس میں، تیرے محلے میں فلاں شخص بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو چلا جاتا تو اس کی عیادت کرنا میں اس کو تیرے نامہ اعمال میں یوں لگتا کہ مجھے پوچھنے آئے ہو۔ اس بھوکے شخص کو کھانا کھلا دیتا تو تیرے نامہ اعمال میں یہ لکھا جاتا کہ گویا تو نے مجھے کھانا کھلایا۔ پیاسے کو پانی پلا دیتا تو تیرے نامہ اعمال میں آتا کہ تو نے مجھے پانی پلایا۔ ایک عورت تھی، وہ دوزخ میں ڈال دی گئی تھی، بنی اسرائیل کی ایک عورت، اور بعض حدیث میں ایک شخص کا بھی آیا، مرد کا بھی آیا، مرد یا عورت دوزخ میں ڈال دیے گئے تھے محض اس وجہ سے کہ 3 دن انہوں نے اپنی بلی کو، یا اس شخص نے اپنی بلی کو بھوکا رکھا اور اس کو چھوڑا نہیں کہ وہ کھانے پینے کے لیے اسے کچھ مل سکے اور اپنی جان بچا سکے، اس کی جان لینے کا باعث بنا۔ اس کے سارے اعمال غارت گئے اور وہ جہنم میں گئی۔ اور ایک حدیث ہے، ایک اور شخص تھا بنی اسرائیل کا، اس کے اعمال جیسے بھی تھے مگر وہ محض اس وجہ سے جنت میں گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا کے اس کی جان بچا لی تھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ایون کتے اور بلی کے ساتھ بھی بھلائی کریں تو اس کا بھی اجر ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر ذی روح کے ساتھ بھلائی کا اجر ہے۔ اور یہ تو انسانیت ہے، یہ انسان ہے، پھر یہ آپ کے مسلمان بھائی ہیں، پھر آپ کے پاکستانی شہری ہیں، آپ کے اعزا اقارب ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے محلے دار ہیں، ان کے حقوق ہیں دین نے مقرر کیے اور شریعت میں۔ لہٰذا مشکل ایام میں سوسائٹی کی ذمہ داری، مخیر حضرات کی ذمہ داری، مالدار متمول لوگ اور کاروباری تاجر لوگوں کی جن کے پاس وسائل ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی مدد کریں، رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، ان کا کھانا اہتمام کریں، پابندیوں کے اور جو نظم ہے اس کے مطابق ہر ممکن ہر گھر تک کھانا پہنچائیں، ہر شخص کو پہنچے بنیادی ضروریات۔ اور لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صرف لوگوں کی مدد کو تکتے نہ رہیں، وہ خود اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ یہ وقت سنورنے اور بننے کا ہے، وہ سادہ طرز عمل گزار لیں، کم کھائیں، 2 روٹیاں جہاں کھاتے ہیں تو 1 روٹی کھا لیں، گزارا ہو جائے گا، مرتے نہیں ہیں آپ۔ کچھ نہیں ملتا تو کھجور سے کھا لیں، منہ نہ تکتے رہیں، دروازے کی طرف نہ تکتے رہیں کہ کوئی ہمیں پہنچا جائے، یا باہر نکل کے ہم نے پیسے لینے ہیں، قطاروں میں لگ کے منگتے نہ بنیں، باغیرت شہری بنیں۔ کھجور سے روٹی کھا لیں، 2-3 کھجوروں سے 1 روٹی کھا لیں، آپ کا دن گزر جائے گا، ساتھ پانی پی لیں، دن گزر جائے گا۔ دہی ملتی ہے تو دہی کے ساتھ روٹی کھا لیں، پہلے زمانوں میں لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔ یعنی ایک غیرت مند قوم کی طرح جئیں، بھکاری اور منگتے بن کے نہ جئیں۔ اور حکومت کی ذمہ داری میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ آٹا، دالیں، سبزیاں، گھی، چاول، چینی، دودھ، یہ جو بنیادی اشیاء ضرورت ہیں، ان کی قیمتوں کو ہر صورت کنٹرول کریں اور عملداری پوری مستحکم کریں، کنٹرول کریں۔ اور پھر جو چھوٹے بزنس مین ہیں جن کے، ان کو مائکرو لونز دیں، انٹرسٹ فری لونز دیں، تاکہ جب صنعتیں گر جائیں گی اور مشکلات میں تاجر گریں گے تو ان کو قدموں پہ کھڑا کریں۔ وہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں تاکہ وہ پھر معاشرے کے اندر کاروبار اور معیشت کو بحال کر سکیں۔ تو حکومت ٹھوس قسم کی پالیسیاں وضع کرے جس کے ساتھ مستقبل میں آنے والی مشکلات کا تدارک کیا جا سکے، اور گھروں میں بیٹھے ہوئے خود اپنی زندگی کو سادہ بنائیں اور باغیرت بنائیں، اور کم کھا کر اور سادہ طرز زندگی کے ساتھ صبر اور شکر کے ساتھ دن گزاریں۔ اور جو مخیر حضرات ہیں وہ پوری سوسائٹی کی مدد کرنا اپنا فریضہ سمجھیں۔ لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، بے شک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا
اور تجھ ہی پر توکل کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا